درس فقہ شافعی و کبریت الاحمر کے آغاز کے لیے ملتمس ہوں کمسن قاری قرآن حبیب ابراہیم بن محمد رفیع المرغنی سے وہ قرات کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحان اللہ۔ آج کے درس کے آغاز میں تھوڑی تاخیر ہوئی، معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑا شادی کی مصروفیت میں جی سمجھتے ہیں، بلکہ میں یہاں سے کچھ کہہ ہی رہا تھا لیکن میرا مائکرو فون میوٹ پہ تھا، تو جو کہا وہ بس ہم ہی نے سنا۔ جی محفل ممنون، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہ مسرت شادی کا نابہ، الحمدللہ۔ تمام احباب سے التماس ہے جو شریک ہو سکتے ہیں وہ جسمانی طور پر شریک ہوں، اور جو روحانی طور پر شریک ہو سکتے ہیں وہ تصرفات کو بروقع لاتے ہوئے شرکت فرمائیں۔ منقبت کی خدمت ہے کہ تو شوق وصل علی کی پر نہ ہو سکا آشکار اپنا، سبحان اللہ۔ عقیدے کے گلستاں میں علی کی آمد کچھ اس طرح ہے، خزاں کے عالم میں جیسے جلوہ دکھائے فصل بہار اپنا، بہار اپنا، سبحان اللہ۔ یہ بھی غزوے میں بالمقابل علی کے مرحب جو کھٹایا، کسی بھی غزوے میں بالمقابل علی کے مرحب جو کوئی آیا، وجود باقی نہ رکھ سکو مقابل ذوالفقار اپنا، سبحان اللہ۔ ولایتوں کا کے دفتر امانتوں کا امی بنا کر، ولایتوں کا تھما کے دفتر امانتوں کا امی بنا کر، بوقت ہجرت علی کو سونپا نبی نے خود اختیار، سبحان اللہ۔ ہجرت علی کو سونپا نبی نے خود اختیار اپنا، سبحان اللہ۔ بابوہا سے ملے خیرات علم و دانش، محبت اہل بیت دل میں تو رکھ کے دامن پسار اپنا، محبت اہل بیت دل میں تو رکھ کے علی نماز قضا ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ علی نماز قضا ادا کر رہے ہیں وقت
مقررہ پر علی کی علی خاطر کی خاطر رہیں لیل و نہار اپنا، نہار اپنا، سبحان اللہ. کی خاطر تبادلہ کر رہے ہیں لیل و نہار اپنا. اور مختے میں الحاج محمد اکبر خان اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ علی کے قدموں میں سر جھکا کر، علی کی الفت کو دل میں رکھ کر، علی میں سر جھکا کر، علی کی الفت کو دل میں رکھ کر، نگاہ مولا ہم نے اکبر بڑھا لیا ہے وقار ہے اپنا. وقار اپنا، سبحان اللہ، نگاہ مولا سبحان ہم اللہ، نے بڑھا لیا ہے وقار اپنا. سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں حضرت حبیب سہیل بن سعید علیہ الدرست صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ومكرم ناظم محفل ومجلس حضرة حبيب محمد بن عبد الله رفيع المرغني المعروف حبیب جانی صاحب حفظہ اللہ، وہ نگران محفل کو غائبانہ وسد احترام مخاطب کرتے ہوئے حضرت حبیب عمر بن عبداللہ العطاس المعروف حبیب فاروق صاحب قبلہ حفظہ اللہ، و جمیع خاص کر ہمارے عزیز اور ہمارے محترم مکرم مولانا ذاکر محی الدین قادری صاحب، اور ہمارے بیجاپور سے بھی حبیب ذکی العید عروس و دیگر موجود ہیں ماشاءاللہ. و جمیع سادات گرامی، حاضرین، ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک اور مرتبہ درس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کا احسان کہ پھر اس کے ساتھ میں آپ لوگ مقرر اور مسلسل ہمارے ساتھ ابتدا سے موجود ہیں اور دروس کو فالو کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے درس کافی طویل ہوئے اور 64ویں درس میں ہم شامل ہیں، تو ماشاءاللہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہوا ہے. جب اس 1 سے 64 تک کے سفر کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کی ہی عنایت ہے. اور الحمدللہ پچھلی نشست میں آغاز میں ہم نے چند ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کی تھیں، اس کے بھی کچھ جوابات، اس کے اوپر لوگوں کے خیالات کا اظہار ہوا، وہ بھی موصول ہوئے. بہت لوگوں نے ان باتوں کو قبول کیا اور پسند کیا، لیکن دیکھیے معذرت یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ کہنا ایگریسو نہیں تھا. ہم معاذ اللہ کسی کے تعلق سے غضب اور غصے کی حالت میں نہیں تھے، وہ ایک تکالیف کا احساس تھا، اور اگر کوئی اس کے اندر جلال کا پہلو نظر بھی آیا ہو تو وہ صرف اسلامی خیالات سے تضاد رکھنے والے، بلکہ جو اصل خیالات اہل سنت ہیں، جو حقیقت میں کوئی خیال نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ہے. یاد رکھیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں آج کل کہ کوئی بھی بات ہو تو ہاں بھئی یہ آپ کا خیال ہے، چلو اچھی بات ہے. یاد رکھیے خیال عام انسانوں کا، آپ کا، ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم
پورے اہل سنت کی جانب سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو یہ عقیدہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی کا خیال، نہ کوئی گروپ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اہل سنت کے عقائد میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یاد رکھیے ہمیشہ کہ یہ خیالات کا اظہار نہیں کرنے بیٹھے اور ان چیزوں کو قبول کریے آپ. یہ صرف فقیر کی تعریف و توصیف کر دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کے لیے آگاہی فراہم کرنے کے لیے، آپ کے ذریعے سے جو دوسری نسلیں ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیے وہ چند جملے تھے جو بہت مختصر کر سکتے تھے تو کیے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے. یہ فتنے شروع ہونے سے پہلے اگر دیکھیں آپ تو علماء مشائخین کا ادب کرتے تھے، سادات عظام کا ادب کرتے تھے، اور اسی طرح سادات عظام کو دیکھیں، مشائخین کرام کو دیکھیں تو وہ بھی علماء کا ادب کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور بلکہ احترام اور اکرام کیا جاتا تھا علماء کا. یہ آپس میں جھگڑے شروع ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر برتری کے خیال نے ساری چیزیں ماحول بدل دی. یہ کوئی علی کے نام کی جنگ نہیں، اہل بیت کے نام کی جنگ نہیں، یہ کوئی ادب صحابہ کی حفاظت کی جنگ نہیں ہو رہی ہے آپس میں، بلکہ میں یہ اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ نفسیات کی جنگ ہے، اور ہر کوئی اپنے پہلو کو زبردستی مسلط کرنا چاہتا ہے اپنے زور بیان، زور قلم اور زور شخصیت کے حوالے سے. تو نہ ادھر والے نہ ادھر والے، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم ہر ایک سے اس وقت تک مطلب رکھتے ہیں جب تک کہ وہ سیدھے راستے پر ہوں اور جو ہماری رہنمائی کر سکیں. ہم طالب علم ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، کوئی علامہ نہیں ہے. تو اس چیز کا خاصا خیال رکھیے کہ ہمارے یہاں حال ہی میں مولانا میر مرتضی علی لطیفی صاحب حفظہ اللہ سے بات ہو رہی تھی. ہمارے بہت اچھے متعلقین میں سے اور عزیز ہیں وہ بھی. تو ان سے جو گفتگو دوران تبادلہ خیال یہ بات بھی اظہار ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں اگر جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کا ایسا احترام ہوتا ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے جاتے ہیں کہ اس خیال سے کہ کہیں میرے رسول، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک پڑ گئے ہوں، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلاس فرمایا ہو، بیٹھے ہوں، تشریف فرما ہوئے ہوں. جارڈن میں آپ دیکھتے ہیں اردن میں ایک درخت ہے، پھلدار درخت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک سایہ فراہم کر رہا ہے. پورے صحرا میں ایک ہی نظر آتا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے. تو علماء، بڑے بڑے مشائخین، سادات جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. تو وہاں اس کی اہمیت کیا ہوئی کہ اس کے سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، تو اس کا احترام ہو گیا. اسی طرح ہر چیز کا مدینہ طیبہ کی آب و ہوا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا ہوا ہے. تو ان کا احترام، ہر اس چیز کا احترام حضور کی نسبت کی وجہ سے بدل جاتا ہے. چاہے جائے کہ صحابہ کہ جنہیں حضور کی صحبتیں ملی ہوں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نصیب ہوا ہو، جو اشرف المخلوقات ہیں، اور اشرف المخلوقات کے اندر، اس انسانیت کے اندر سب سے اعلیٰ مرتبہ صحابیت میں، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا ہو، اسلام قبول کیا ہو. تو کیسے ہم ان کا احترام ختم کر سکتے ہیں؟ خیر، یہ سب چیزیں ہیں، یاد رکھیے
مسائل کو ہمیں طویل نہیں کرنا ہے. ہم کبھی اپنے پہلو سے یا اپنی سوچ و فکر سے دور نہ ہو. اور علم لوگوں کو آگاہی عطا کرنے کے لیے اور لوگوں کو بیک وقت اصلاح کرنے کے لیے ہوتا ہے. غیر ضروری تعلیم کہ جس انفارمیشن کا کوئی ایڈوانٹیج نہ ہو، کوئی بینیفٹ نہ ہو، ویسی انفارمیشن سب ہلاکت ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم بعض وہ ہے کہ جس کو حاصل کر کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو علم نور بنتا ہے، اور بعض علم وہ ہے کہ جو جہل اور شیطانیت کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ علم غیر نافع سے جو کبھی بینیفیشل نہ ہو ایسے علم سے اللہ محفوظ رکھے. اسی لیے ہم کبھی وہ جنگوں کے بارے میں، وہ چیزوں کے بارے میں تفاصیل نہیں فراہم کرتے. اس کو کوئی سیکھنا ہو تو علماء کے پاس میں یا عالم مشائخین کے پاس میں، عالم سادات کے پاس میں اطمینان سے بیٹھ کے تاریخ کو پڑھے، ورق پڑھے، تب جا کر اس کو حقانیت معلوم ہوگی. آپ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے وہ لکھا کہ پڑھ لیں گے تو سوائے ان کی کامل فہم حاصل ہوئے کہ وہ علماء کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے خود نہیں، ہم ملے نہیں ہیں، بات نہیں کی ہے، نہ ہم نے پڑھا ہے بات جانو. لیکن ان کے افکار آپ کو صحیح سے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے جملہ کیا لکھا ہے، تو غلط سمجھ پیدا کرتا ہے. اللہ ہمیں آپ کو محفوظ رکھے، اور یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رکھے. میرے اسلاف، ہمارے اسلاف، آپ کے اسلاف، the predecessors, the ancestors, they have never ever discussed all these non-beneficial issues regarding the comparison of Ahl Bayt and the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no comparison actually. The Ahl Bayt, they have their certain status and ranks, and the Sahaba has their certain status and ranks. They don't collide on each other. They don't fall upon each other, nor do their status and ranks have any comparison between each other. So, الغرض کے یہ سب فکر میں پڑنے کی بجائے اپنے نفس کو صاف رکھنے، اپنے خیالات کو صاف رکھنے. آپ اپنے ہی بھائی بہنوں کے ساتھ میں خراب ہیں، آپ اپنے ہی اولاد کے ساتھ میں معاملات خراب ہیں، یا آپ کے اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ میں معاملات خراب ہیں، یا آپ اپنے ہی ماں باپ کے گستاخ ہیں، اور آپ جو ہے نا دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور دنیا کو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا علی والے یہ ہے اور اہل بیت والے. پہلے اہل بیت کے کردار پیدا کرو، علی کے کردار پیدا کرو، اس کے بعد میں جا کے بات کی ہیں. اور وہ علماء سے بھی کہ جو صحابہ کے نام پر اہل بیت کی اور آل رسول کی گستاخی کرتے ہیں، جائیے کچھ چیزیں امام نسائی سے سیکھ کر آئیے، اور ان سے سیکھیے کہ اپنے نفس کو حب اہل بیت میں مٹا دینا کیا ہوتا ہے. کہ اپنی قبر کا نشان تک مٹا دینے لگا ہے، اور کہا کہ مجھے سادات کی بستی میں لے کر جا کر دفنا دینا، اور میرے قبر کا رات کے اندھیرے میں تاکہ میری قبر کسی کو معلوم نہ ہو، اور حضور کی اہل بیت کے شہزادے جب کھیلتے کھیلتے میری قبر پہ سے گزریں تو مجھے اندر سکون محسوس ہو. یہ محبت ہوتی ہے. پوچھئے حجر بن عدی سے، پوچھئے امام شافعی سے جو خود قریشی ہیں، بہت بڑے بڑے گزرے، کتنوں کا نام لیں گے آپ. تو حضرت سلسلہ نقشبند کے بڑے مشائخین میں سے ایک حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ سادات کی بستی میں پہلے گھر تھا ان کا، تو آس پاس ان کے سادات رہنے لگے، تو انہوں نے بستی چھوڑ دی اور
بستی سے دور اپنا ایک گھر خرید لیا. لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خواجہ عبید اللہ حرار فرماتے ہیں کہ وہ سادات ہیں، میں ان کے آس پاس رہ رہا ہوں، اگر ان کے اکرام میں ذرا سی بھی مجھ سے خطا ہو جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اکرام کے اندر ذرا برابر بھی اگر خلش رہ گئی تو حضور پوچھ لیں گے کہ میری اولاد کے ساتھ کیا کیا. اور یہ کذاب ایک طرف حضور کی اہل بیت اور کی محبت اور حضرت علی کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور حضرت علی کی اولاد کے ساتھ میں بدتمیزی کی گفتگو بھی ہوتی ہے. ایک طرف کسی سے اچھی بات کرتے ہیں، ایک طرف اکرام میں کمی کر دیتے ہیں. یہاں ایک دو ایسا ہے ہی نہیں، آل آل ہے، ہر آل کا اکرام واجب ہے. اسی طرح صحابہ ہے، ہر صحابی کا ادب لازم. حضور سے وراثت میں آل میں ہونے کی وجہ سے ہر چیز کا ورثہ کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹ ہے، جب تک کہ آپ اس کے لائق نہ بنیں، جب تک کہ آپ اس کا اپنے دل کے اندر احساس پیدا نہ کریں اور حضور کے راستے پر آپ پورے طریقے کے ساتھ نہ اتریں، حضور کے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. عالم تو پیدا ہو گئے، جاہل ہی مر جانا چاہتے ہیں. تو آپ کے اندر فضیلت آل اور خون کی فضیلت تو موجود ہے، لیکن آپ حضور کے علم کا دعویٰ وراثت کا نہیں کر سکتے. یہ کوئی دل میں چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی جو گفٹ کر دیا میں چھپا کے رکھ رہا ہوں، جب کھول لیتا ہوں. یہ تماشے کی باتیں یہ امت میں عام کر کے یہ امت کو ایسے ہی تقسیم کر دیا گیا. نہ حضرات حسنین نے ایسا کبھی کہا، نہ حضرت حسن مثنی قاسم بن حسن، نہ حضرت علی زین العابدین، نہ پھر اس کے بعد دیگروں نے کبھی ایسا کیا. ماشاءاللہ ہر ایک علم کے بھی بڑے بڑے شاہ سوار ہوئے، بلکہ استاد ہوئے. ابو حنیفہ کے استاد بنے، شافعی کے استاد بنے، احمد بن حنبل کے، مالک کے استاد بنے. یہ خیرات جب جا کے ملتی ہے. خالی عالم میں پیدا ہو گئے تو گدی میرا ورثہ ہے، علم میرا ورثہ ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں. یہ دعوے جھوٹے باطل دعوے بند کریے اور جھوٹی دلیلیں، بیکار کی دلیلیں دینا چھوڑیے. یرفع اللہ الذین آمنوا وأوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے، اور ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. جو جتنا علم والا ہوتا ہے اس کا درجہ اتنا ہی الگ ہو جاتا. حال میں ہونا ایک ریسپانسبلٹی ہے، اس کو سمجھیے، حضور کا کردار اختیار کیجیے. ہم کسی کے دل کی یا کسی کی نیت کے حاکم نہیں ہیں، ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا. جو اولیاء جانتے تھے احوال دل وہ تک خاموش رہتے تھے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے کو معلوم انہیں کیا کر رہا، ہمارے کو پتا ہے وہ کیا کیا نیت سے ایسا کر رہا. اچھا یہ جب سے آ گئی فکر، ہر چیز ختم ہو گئی، رواداری ختم ہو گئی، ٹوٹ گئے. تو یہ ٹوٹنے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جب وضو فرمانے کے لیے لوگوں کے ساتھ میں کبھی بیٹھتے تو لوگ جب وضو کر رہے ہیں تو ہر وضو کے قطرے کے ساتھ ان کا کون سا گناہ دھل کے گر رہا ہے وہ تک کھل جاتا تھا حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر. تو ان کو نظر آنے لگا کہ کون سے گناہ کس کس کے جھڑ رہے ہیں وضو کے پانی سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت ابو حنیفہ نے کہ اللہ مجھ سے یہ نعمت چھین لے، میں تیری کسی مخلوق کے تعلق سے بدگمان نہیں بننا چاہتا کہ اس کے یہ گناہ کھل رہے ہیں، اللہ تو چھپا لے. یہ درجات ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو کے ساتھ ستاریت اختیار کرنا، اگرچہ کہ آپ کو معلوم ہو. تو بڑی دل کی خواہش ہے، آرزو ہے اور ایک تمنا ہے کہ میں اپنے حبائب سے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور آل میں پیدا ہونے والے افراد سے خاص طور پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی بجائے
اپنے آپ کو دین کا خادم سمجھ کے رکھیے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور ہمیں آگہی سچی اختیار کرنی ہے۔ ان کے ہاتھوں پہ صرف زور بیان کرنے والے، چیخ چیخ کر پکارنے والے لوگ عالم نہیں ہوتے۔ عالم مزاج کے ستھرے ہوتے ہیں، عالم کردار کے پکے ہوتے ہیں، عالم کے اندر افراط و تفریط نہیں ہوتی، عالم کے اندر ایک دوسرے کی جی حضوری نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے ادب ہوتا ہے، وہ جہاں پہ ادب والوں کو دیکھتا ہے وہاں ادب کرتا ہے۔ تو ویسوں سے علم سیکھیے، آگاہ بنیے۔ اگر خود نہیں کر سکتے، ایک ایسی عمر کو پہنچے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، ایسے تو دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، لیکن مصروفیات اجازت نہیں دیتی، اپنی اولادوں کو پڑھائیے۔ بہت سارے دروازے کھلے ہیں آج علم کے، تو کھولیے اور آئیے پڑھیے۔ اور بڑے اس تعلق سے ہم ساتھ ہی ساتھ آج ممنون بھی ہیں کہ ہمارے حبیب جانی صاحب جو ہے اپنی مصروفیات اور نجی مصروفیات کے باوجود وہ بھی اپنا وقت دے کر جو ہے نا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی مصروفیات تو ویسے ہی ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہے نا پھر ان کے خاصی نجی مصروفیات میں سے بھی وقت نکالا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کی محبت ہے اور ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ اور پھر مولانا ذاکر جیسے شخصیات کے مدارس وغیرہ اور دوسری چیزوں کی ذمہ داریوں کے باوجود اور صاحب علم ہونے کے باوجود ہے نا پھر جو ہے نا ہمارا ایک ہمارے ساتھ میں ان کی محبت اور رفاقت کا ایک ثبوت دیتے ہوئے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسا جیسا بھی مصروفیت سے فارغ ہوتے ہیں اور ضرور شریک رہتے ہیں۔ اللہ انہیں اور حضرت حبیب جانی صاحب کو طویل عمر دے، صحت و سلامتی دے، دین کی خدمت میں اور ثابت قدم اور کاربند رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا پھل نمایاں رکھے، آشکار رکھے، اس کو دوبالا فرمائے۔ تو اب الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے نماز جنازہ کے تعلق سے ضروری گفتگو کی۔ آج نماز کو چھوڑنے والے احکام کا بیان کرتے ہیں کہ جو تارک صلاۃ ہوتا ہے اس کے لیے کیا احکام ہیں۔ اس کو بھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، ان میں سے بعض مسائل پھر اب یہ نماز جنازہ کی ضرورت اور اس کے مسائل کو شامل کر کے تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ مختصر اس کے نتائج کو، مسائل کو آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی درستگی اور عقائد کی درستگی کے بعد جو جملہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان میں سب سے اہم و اعظم اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے حق ہیں بندوں پر، ان میں ایمان اور عقیدہ سچا ہونا پہلی یہ بنیادی شرطیں ہیں۔ تو ان دونوں کے بعد جو سب سے اہم فرضیت ہے وہ ہے نماز، اور جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ ہزاروں برس جہنم میں رہے گا اور اس کا مستحق ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کرے اور اس نماز کی قضا نہ کرے۔ توبہ بھی کرنی ہے، قضا کرنی، صرف قضا کر لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، قضا کر لیتے ہیں، تو یہ تو عادت ہو گئی، بلکہ توبہ بھی رہے کہ اللہ میں نے غلط کیا، دل تائب رہے۔ توبہ سے مطلب اپنے آپ کو مار لینا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، نہ روتے بیٹھنا ایک طرف، ٹھیک ہے غم ہو جائے، تکلیف ہو جائے حقیقت میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے میں تنہائی میں اس کا اظہار کر لینا، اور بعد ازاں اپنی نمازوں کی قضا کر لینا یہ بہتر ہے۔ کیونکہ آئے دن ہم سے بعض احباب نے بھی پوچھا اس کا کفارہ کیا ہے، میں نے نماز چھوڑ دی، یا ابھی یاد نہیں ہے کہ 9 سال کی عمر سے جو ہے نا کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کوئی 7 سال کی عمر سے کتنی چھوڑی ہیں، کوئی بالغ ہونے کے بعد سے کتنی قضا ہوئی نہیں یاد ہے، تو ان کا کفارہ دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو اس کا کوئی کفارہ، یہ روزے نہیں ہیں کہ جس کا کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نمازیں ہیں، نمازوں کی قضا ہوتی ہے۔
اور توبہ ہوتی ہے. نماز ترک کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، اور ان میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز فرض نہ ہونے کا اعتقاد کی وجہ سے جو ہے نماز ترک کرے، یعنی کہ نماز فرض نہیں ہے یہ سمجھ کر نماز چھوڑے. تو جو شخص نماز، یعنی کہ ایسے لوگ کہ جو نماز کو فرض نہیں سمجھتے، یہ فتنے بھی ہیں اسلام کے اندر. کتنے فتنوں سے لڑنا ہے دیکھیے، اور انسان آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں. بس اللہ ہمیں ہدایت دے صحیح علم کی طرف، اسلام کے دفاع کی دے. لوگ فرضیت نماز کا انکار کرتے ہیں، پتہ ہے آپ، لیکن یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ صحابہ کے ادوار میں بھی آیا، اور بہت سارے لوگ عجب عجب طریقوں کے ساتھ میں ظاہر ہوئے تھے. تو یہ آج بھی بعض لوگوں کا فکر ہے، بعض لوگوں کی فکر ہے. آپ میں ہمارے میں رہتے ہیں، کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہمارے ہی درمیان کے لوگوں نے ادھر ادھر سے کوئی انجینئر بن کے آ جاتا ہے، کوئی فلاں بن کے آ جاتا ہے، کس کے سن لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدے ہو جاتے نہیں معلوم. تو نماز کے وجوب سے انکار کرنا یہ مرتد کے حکم میں داخل ہونا ہے. مرتد ریورٹ کو کہیں گے جو دین کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، فرضیت نماز کا انکار یہاں تک آپ کو لے جاتا ہے. اور ایسے شخص کو توبہ کی ہدایت کرنا، جس کو آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو اس کو توبہ کرنے کی ہدایت کرنا واجب ہے. توبہ نہ کرنے کی صورت میں اس کو امام کے وقت کے امام یا قاضی وقت کے امام، یعنی کہ مسجد کے امام نہیں ہوتے، یعنی کہ جو امت کا قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، علم اور عمل اور افتاء میں جس کا سکہ مانا جاتا ہے، یہ اسلامی ادوار یا اسلامی علاقۂ حکومت میں یہ جائز ہے کہ امام کے حکم سے اس کو قتل کیا جائے گا. ایسے شخص کو جو توبہ نہ کرنا چاہے اور انکار ہی کرتا رہے، اس کی میت کو غسل دینا، کفن کرنا اور اس پر نماز پڑھنا یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام ہے، کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے. سوچئے کتنا بڑا جو ہے یہ گناہ ہے. دوسری تقسیم کہ وہ شخص جو نماز کے واجب ہونے پر یقین تو رکھتا ہے، عقیدہ بھی رکھتا ہے، مگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اس کو توبہ کرنے کی ہدایت اس کو بھی کی جائے گی، اور اس نے توبہ کی اور نماز پڑھی تو ٹھیک ہے، ورنہ سزا کے طور پر وہ بھی قتل کیا جائے گا. لیکن اس کا حکم مسلمانوں کے درمیان کفن، دفن اور سارے مراسم مسلمانوں کے حوالے سے کیے جائیں گے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. سستی کی وجہ سے جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اور سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، تو اس کی میت کی نسبت وہی حکم ہوگا جو عام مسلمان کی میت کی نسبت ہے، یعنی کہ غسل، کفن، نماز اور دفن، یہ چاروں فرض کفایہ ہیں. ہر سنی سے اہل سنت والجماعت، ہر سنی صحیح العقیدہ مرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو غسل، کفن دینا، اس کے جنازے کی نماز پڑھنا، ان کے علاوہ شرعاً جو ہے یہ جو ہے سل فرض کفایہ ہیں. تو اگر ان کے اوپر اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا کوئی ایک بھی نہیں پڑھے گا، تو سب کے سب اس گناہ کے ذمہ دار ہوں گے. جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر جمعہ سے پہلے جہیز و کفن ہو سکے تو پہلے ہی کریں، اس خیال سے روکے رکھنا کہ جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا. اگر تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ ہو کہ کثرت سے نماز پڑھنے والے ہوں گے تو حرام نہیں ہے. لیکن اگر یعنی جمعرات کو انتقال ہوا اور ایک دن جان بوجھ کر بڑھا کے رکھ رہے ہیں
تو یہ اس کے اندر گناہ ہوگا میت کی کے جہیز اور کفن میں تاخیر کرنے والوں کی وجہ سے، کہ جمعہ کا انتظار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہاں، جیسا کہ شب جمعہ کو انتقال ہوا، یعنی کہ جمعرات کی رات کو انتقال ہوا، تو صبح تک کا انتظار کرنا کہ جمعہ کی نماز میں مجمع زیادہ ہوگا تو سب کے دعائیں اور نماز مل جائے گی. تو ایسی صورت میں یہ حرام نہیں ہے، لیکن ایک دن پہلے ہوا اور غیر ضروری طور پر ایک دن اس کو تاخیر کرنا، یہ گناہ کا باعث ہے. میت کی نماز کی امامت کے لیے باپ سب سے زیادہ والی ہے. جو میت ہے، میت کا باپ سب سے زیادہ والی ہے کہ وہ نماز پڑھائے. باپ کے بعد دادا، اور اسی طرح اوپر کے سلسلے تک، باپ، دادا، پردادا یا ایسے جائیں گے. اصول کے بعد فروع کا درجہ ہے، یعنی جو اوپر جاتے ہیں ان کو اصول کہتے ہیں. فروع کہتے ہیں نیچے والے، یعنی کہ جیسا کہ جو ہے نا میت کا بیٹا زندہ ہو تو اس کا حق ہے باپ کے بعد، یعنی میت کا باپ بھی زندہ نہیں ہے تو بیٹے کا حق ہے. میت کا باپ زندہ ہے تو بیٹے کا حق بعد میں ہے، پہلے باپ کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے. بیٹا، پھر پوتا، اور اسی طرح نیچے تک نسبت جائے گی. پھر باقی عصبہ میراث کی ترتیب سے، اور ان کے بعد ذوی الارحام، یعنی کہ نانا، ماموں، خالو، پھر ماں کے چاچا کا درجہ اس طرح آئے گا کہ کون رشتے والے ہیں قریب کے، ان کا حکم بڑھتا جائے گا. اگر ولی کسی اجنبی کو امام مقرر کرے تو جائز ہے، یعنی کہ جو حقدار ہے کہ نماز پڑھائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی نماز جنازہ کو لیڈ کرے، تو اس کی بجائے کسی کو متقی دیکھتا ہے، کسی کو زیادہ پرہیزگار دیکھتا ہے، یا کسی کی دعاؤں کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے کہ اس کی دعائیں یا اس کی امامت زیادہ قابل قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ جائز ہے. اگر کسی اجنبی کو نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کی تو قریبی رشتہ دار کو مقدم کیا جائے گا، لیکن اگر جس کو وصیت کی گئی ہے وہ زہد و صلاح اور علم و تقوی میں بڑھ چڑھ کر ہو تو رشتہ دار کو مستحب ہے کہ جو اس کے مثل نہ ہو انہیں آگے بڑھائے. نماز جنازہ میں امام اور منفرد مرد کی میت کے سر کے مقابل میں اور عورت کی میت کے کمر کے مقابلے میں کھڑا رہے گا، اور اگر جنازے یا قبر کے عقب میں اور آگے کھڑے رہ کر نماز پڑھی گئی تو باطل ہو جائے گی. نماز میت کے پیچھے کھڑے رہ کر یا میت کے جانب جو ہے نا اس کے سرہانے کی بجائے اس کے قدموں کی طرف کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز باطل ہوگی. یاد رکھیے مرد کی میت ہے تو سرہانے ٹھہریے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح عورت کی سرہانے اور سینے کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں. اسی طرح عورت ہے تو پھر کمر کے حصے میں کھڑا جائے گا، ٹھیک ہے. جنازے کی نماز میں کم سے کم 3 صفیں بنائی جائیں، اور نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو تو طاق صفیں بنانا سنت ہے، فرض نہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اگر اس سے کم یا زیادہ ہوتی ہیں یا طاق ترتیب نہ مل سکے تو نماز کی صفیں یہ فرض نہیں ہے کہ آپ یہ پکارتے بیٹھیں، چیختے پھریں کہ جو ہے نا اگر طاق بناؤ نہیں تو نماز نہیں پڑھا رہے. تو یہ تماشے نہیں کرنا چاہیے. سنت ہے، طاق بنا سکتے ہیں بنا لیجئے، نہیں بنا سکتے تو کوئی بات نہیں، نماز تو ہو جائے گی. جملہ صفوں کا درجہ فضیلت میں برابر ہوگا. متعدد جنازوں پر ان کے اولیاء یعنی کہ حقداروں کی رضامندی سے ایک نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی کہ جیسا کہ آپ حرمین میں خاص طور پر دیکھتے ہیں، بڑی بڑی مساجد میں کہ ایک سے زیادہ جو ہے جنازے ہیں، تو وہاں پہ اگر سب جنازوں کے جو بھی حقدار ہیں وہ راضی ہوں تو ایک جماعت کے ساتھ سب کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے.
ممکن ہو تو ایک جنازے کے لیے علیحدہ نماز پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، لیکن امام کے قریب وہ جنازہ رکھا جائے جو پہلے آیا، اگرچہ کہ بعد میں آیا ہوا جنازہ ذاتی طور پر کوئی فضیلت رکھتا ہو امام کو تو بھی اس کو بعد میں رکھا جائے گا۔ اگر دو ایک ساتھ آئے ہیں تو اگر جھگڑا ہو جائے تو شکل میں قرآن اندازی کے ذریعے سے جس کا نام آئے گا اس کی جنازے کو پہلے رکھا جائے امام کے سامنے، ورنہ تو جھگڑے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن آ جائے تو البتہ مرد کے جنازے کو عورت کے جنازے پر مقدم کیا جائے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ یہ مسائل کہتے ہیں تو لوگ ایکوالٹی کا درس شروع کر لیتے ہیں، اور بعض جو ہے نا ماڈرن کلچرائزڈ اور ماڈرن ایجوکیشن سے آراستہ ذہنوں کو یہ ہوتا ہے کہ ارے عورت کو یہاں بھی پیچھے، اس میں بھی عورت مرد ہے کیا؟ ارے پیارے، بات یہ ہے کہ مرد کے جنازے کو مقدم اس لیے کیا جاتا ہے کہ عورت کا ایک پردہ ہے، عورت ایک حیا والی شے ہے، اور اس کو دوسرے جنازوں کے اوپر یعنی مرد کے جنازے کے اوپر اس کو تقدیم اس لیے نہیں دی جاتی کہ اس کی حیا کا پہلو برقرار رکھے اور مرد افراد اس سے تھوڑا دور ہی رہیں، ورنہ اگر صرف عورت ہی کا جنازہ ہو یا عورت ہی کے جنازے ہوں مختلف تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، لیکن اگر مرد کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے مرد کا جنازہ رہے تاکہ اس سے عورت کے جنازے سے تقرب کیا ہے تھوڑا اس کے اوپر ترجیح آگے پیچھے رہے۔ نماز جنازہ مسلم کی میت پر پڑھی جائے گی، کافر کی میت پر حرام ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ بھی سوال آئے دن کہ کافر کی جنازہ ہے تو کیا کریں وغیرہ، اگر نہیں معلوم ہے کس کا جنازہ ہے، کافر اور مسلم ہونے میں شک ہے آپ کو، کوئی ایسا جنازہ مل گیا تو اس پر اعتقاد رکھ کے کہ ہر شخص اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جس گھر میں جس ماں باپ میں یا جس انوائرمنٹ میں بڑا ہوتا ہے اس کا ریلیجن بدل جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے تو یہ سوچ کر کہ وہ پیدا تو مسلمان ہوا تھا تو لہذا ایسی صورت میں کہ جب آپ کو اس کا دین نہ معلوم ہو تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، مسلمان کے قبرستان میں دفنا سکتے ہیں، لیکن معلوم ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ غیر مسلمان کی میت پر پڑھنا حرام ہے۔ اگر مسلم کی میت کافر کی میت کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو سب پر نماز پڑھی جائے گی، اور دعا میں اس طرح کہا جائے گا اللہم اغفر للمسلم منہما، کہ اے اللہ ان میں سے جو مسلمان ہو اس کی مغفرت کر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کافروں کے لیے بخشش کی دعا کرنا منع کیا گیا ہے۔ کافروں کی ہدایت کے لیے آپ جیتے جی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ حمل جنازہ کے تعلق سے یہ ہے کہ جنازے کو کندھا دینا عیب نہیں ہے، کندھا دینے میں میت کی تعظیم اور توقیر کا اظہار ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے یہ عمل کیا تھا کہ جنازے کو اٹھایا اور کاندھا دیا تھا، لہٰذا اس کو کرنا چاہیے۔ جنازے کو اٹھانا لے جانا بذات خود واجب ہے اگر مقام میت اور مقام دفن الگ الگ ہوں تو، ورنہ ایک ہی جگہ ہو تو پھر اس کو اٹھا کر لے کر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میت مرد کی ہو یا عورت کی، مرد لوگ ہی جنازے کو اٹھائیں گے۔ عورتیں جنازے کو نہیں اٹھائیں گی، یاد رکھیے۔ مردوں کی عدم موجودگی میں یعنی ایسی جگہ انتقال ہوا ہے یا کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں صرف عورتیں ہیں، کوئی مرد ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں عورتیں کاندھا دے سکتی ہیں، میت کو اٹھا سکتی ہیں۔ میت کی حقارت یا تحقیر حرام ہے، یعنی اس کو حقیر سمجھنا، اس کو ابتر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح حقارت کے طور پر اٹھانا بھی حرام ہے، جیسا کہ بڑی میت کو ہاتھ پر یا پیٹھ پر لاد کر لے جانا حرام ہے، اور ایسی ہیئت میں بھی اٹھانا جائز نہیں ہے جس سے حقارت معلوم ہوتی ہو۔
اور نہ اس طرح اٹھائیں کہ اس کے گرنے کا ڈر ہو. اس کو اچھے سے آرام سے پورے اطمینان کے ساتھ پوری عظمت کے ساتھ اٹھائیے چاہے وہ کیسا گناہ گار تھا. یہ شرافت ہے اسلام کی. سبحان اللہ. اور ترمذی کی حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنی میت کی اچھائیوں کو بیان کرو، برائیوں کو نہیں. کیا ستاریت ہے اسلام کے اندر، کیا پردہ پوشی ہے اسلام کے اندر. میت کے گناہوں کو کھولنے کا نہیں ہے اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے گناہوں کا چرچا کرتے رہتے ہیں. صد افسوس، صد افسوس، بیٹھ کے ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں اپنی مجالس میں، ایک دوسرے کی حقارت کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آپ کو میت کو اس طریقے کے ساتھ میں عظمت دینی ہے کہ اس کے اٹھانے میں بھی اس کی حقارت نہ ہو. جائے کہ تم صحابی رسول پر انگلی اٹھاؤ اور کہو کہ وہ حقیر تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایک عام مسلمان کلمہ گو کی میت کا تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کی برائی کرو یا اس کو بے ادبی سے اٹھاؤ. تم ایک رسول اللہ کے صحابی کی بات کر رہے ہو. اور بعض صحابہ کی کہ نعوذ باللہ انتقال کے اوپر بھی اس لیے ایسا مرے، نعوذ باللہ، ایسے جملے دیتے ہیں لوگ. اللہ سے ڈریے، تمہارا کیا انجام ہوگا کہ تم کل مرو گے اور قبر کے اندر پہنچو گے. تمہارے ساتھ کیا انجام ہوگا کہ تم نے کس کے بارے میں کیا کہا. رسول اللہ کی صحبت کو کیا سمجھا ہے کسی نے. ایک لمحے کی صحبت نے صحابہ کو کہاں سے کہاں اٹھا کر رکھ دیا ہے. عام بدو تھے، جاہل تھے، ان پڑھ بھی تھے، لیکن صحبت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجے ہی پورے بدل دیے. اور وہ جو ان کا جو برا پہلو تھا وہ پورا چھپ گیا درجہ صحابیت کے اندر. لفظ صحابیت کے اندر ان کے سارے عیب کی پردہ پوشی ہو گئی. اب آگے اللہ ان کا مقام و مرتبہ جاننے والا ہے، کیا کرنے والا ہے. آپ کو فیصلے کرنے کے لیے چھوڑا نہیں گیا ہے. خدا را ایک عام مسلمان کی اہمیت ہے تو صحابی کی اہمیت کو جانیے. اور آپس میں عام میتوں کے ساتھ میں بھی یہ کرنا چھوڑیے کہ انتقال ہو جاتا ایسا تھا نہیں، ایسا کرا رہے، ایسا انتقال ہوا کرتے، کیسی باتیں کرتے بیٹھ کے. نہیں، آپ کو ایک اچھائی کوئی معلوم ہو اس کی تو وہ ذکر کریے بیٹھ کر. نہیں معلوم ہے کوئی بھی اچھائی، صرف گناہ ہی معلوم تھے تو خاموش رہیے. کوئی اچھائی بیان کرے تو سن لیجیے. اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی اہمیت کرنے والا بنائے. اور واجب ہے کہ ایسے مضبوط اور طاقتور لوگ میت کو اٹھائیں کہ جو میت کو گرنے کا جو ہے نا خدشہ نہ ہو کہ میت گر جائے گی کسی کے اٹھانے سے، کمزوری کی وجہ سے. تو کیونکہ اس میں بھی گرنے میں حقارت ہوگی تو میت کا احترام واجب ہے. اور اسی طرح قبر میں رکھیں گے کہ جن سے میت کے گرنے کا اندیشہ نہ ہو. پھینکنا نہیں ہے آپ کو، میت کو پھینکنا نہیں ہے، نعوذ باللہ. میت کو آرام سے اتارا جائے گا. اگر بچے کی میت کو ایک شخص اٹھائے اور قبر میں رکھے تو اس میں کوئی حقارت نہیں ہوگی. جنازے کو لے جانے کی بہتر تدبیر یہ ہے کہ 2 لکڑیوں کے جنازے کے درمیان میت کو لے جائے. آگے ایک آدمی دونوں کاندھوں پر، دونوں بازو 2 لکڑیاں رکھے اور اپنے سر ان 2 لکڑیوں کے درمیان رکھے اور پیچھے 2 لکڑیاں 2 آدمیوں کے کندھوں پر 2 بازو سے رکھیں گے. 2 آدمی ہوں تو 2 لکڑیوں کے سرہانے 2 لکڑیوں کے درمیان اپنے دونوں شانوں پر رکھ لیں، دونوں بازوؤں پر رکھ لیں گے. پیچھے ایک آدمی جو ہے نا دونوں بازوؤں پر رکھے. آدمیوں کی تعداد زیادہ ہو تو پھر ایک کاندھے پر ہر کوئی رکھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے، چاروں بازو، اور بھی زیادہ ہوں، اور دوسرے بھی کاندھا دینا چاہیں میت کو اپنی تعظیم بتانے کے لیے، تکریم بتانے کے لیے، تو باری باری، جیسا کہ عام طور پر ہمارے ہاں تو یہ حساب یہ ہے، بہت ساری جگہوں پر نہیں ہوتا ہے، تو دینا چاہیں تو باری باری ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے کاندھا۔ بعض فقہائے کرام کا قول یہ ہے کہ تربیع افضل ہے، یعنی آگے 2 آدمی اور پیچھے 2 آدمی کاندھوں پر جنازے کو اٹھائیں۔ تربیع کہتے ہیں چار کو، یا چوگنے کندھے کو، چوگنا، تو تسنیہ نہیں کہ جس میں 2 ہوں، 2 نہیں لوگ کم ہونے کی صورت میں، یعنی صرف 2 ہی آدمی ہیں تو جائز ہے، لیکن 2 سے زیادہ ہوں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ 4 طرف سے کاندھا دیا جائے، اور 4 طرف سے بھی الگ الگ لوگ ہوں۔ افضل ہے کہ جنازے کے ساتھ پیدل آگے اور نزدیک اس طرح چلنا کہ نظر جنازے پر پڑ سکے۔ اتنا دور چلتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے، ہاں بھائی کیسے ہے، کیا ہے، باتیں کر لیتے ہوئے، ٹہل لیتے ہوئے، رک کے چائے پی لیتے رہ گئے تھا، کبھی ایسا ہوتا وہ ہوتا چائے پی، یہ ایسے بھی حالات ہیں ہمارے پاس۔ تو بہتر یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ ایسے چلیں کہ جنازہ آپ کو نظر بھی آئے، تدفین ہو جائے، اس کے بعد چائے خوری کریے یا کیا کرتے ہیں کریے، اس کے بعد حال چال پوچھیے، وہ آپ کے حصے میں ہے۔ میت میں تغیر کا خوف ہو، یعنی میت بدلنے کا اندیشہ ہو کہ میت کی حالت بدل سکتی ہے، جسم بدل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تیزی سے چلیں اور سہولت کے ساتھ اسی وقت چلا جائے گا کہ جب میت کے بدل جانے کا خوف نہیں ہے۔ میت کو لے جاتے ہوئے پیدل اور واپسی میں پیدل یا سواری پر آ سکتے ہیں۔ قبرستان تک جنازے کو آگے نہ ہونے دیں، اگر آگے ہو گیا تو مکروہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے آگے آگے کچھ لوگ چلیں، پھر پیچھے پیچھے بھی چند لوگ رہیں۔ پھر دفن ہونے تک اگر چاہے تو کھڑا رہے اور اگر چاہے تو بیٹھ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تدفین ہونے تک بیٹھ نہیں سکتے یا قبرستان میں بیٹھ گئے، عجیب عجیب باتیں ہیں، نہیں، ہر ایک کے پاس مسائل ہیں۔ قبرستان میں بیٹھنا ممنوع نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں۔ اور مستحب ہے کہ دفن کے وقت لوگوں کی نظر سے پردہ کرے، اور عورت کے لیے خیمہ یا گنبد شدہ جو ہے گنبد نما کوئی پردہ ہو تو پردہ کر کے دفن کریں گے۔ دیکھیے عورت کو کتنا احترام کے ساتھ میں دفن کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کو برہنہ کرنے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس سے اس کی عظمت ختم ہوتی۔ اس طرح عورت اس طرح ہے، احترام اس کو کہ آپ دیکھیے کہ ہم صرف احترام والی چیزوں کو غلاف چڑھاتے، خانہ کعبہ ہے، قرآن مجید ہے، آج کل نہیں رکھ رہے لوگ، ماڈرنائز ہو گئے، نہیں، لیکن پہلے قرآن کو جزدان میں کوئی غلاف میں باندھ کر یا لپیٹ کر رکھتے تھے تاکہ ہاتھ لگانے سے پہلے خوف ہو کہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری کتابوں میں بھی رکھتے تو اس کو غلاف چڑھا کے رکھتے تھے کہ کسی کا ہاتھ اگر عام کتاب پر لگ رہا ہے تو بے وضو دوسری کتاب کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن کو کہیں نہ لگے۔ غلاف رہے گا تو غلاف کو چھو جانے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہے نا عمدن قرآن مجید کو ہاتھ لگ جائے یا انجانے میں بھی بے وضو لگ جائے تو یہ مکروہ چیز ہے، تو اس سے بچنے کے لیے لوگ رکھتے تھے۔ پہلے والے لوگ بہت ادب والے تھے، اب کے لوگ ضروری ہے کیا، فرض ہے کیا، یہ چکر میں بے ادب ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو پیر لگا کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور تماشے تو یہاں یہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے شوز پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا بولے تو سعودی جاؤ، وہاں ہوتا، ارے گستاخ، تو سعودیوں کی اولاد ہے یا تو نے سعودیوں سے جا کر دین کو سیکھا ہے؟ دین تو رسول اللہ نے سکھایا، رسول اللہ نے کبھی جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھے، دین تو صحابہ نے بھیجا ہے، صحابہ نے آگے بڑھایا ہے، صحابہ نے کبھی نہیں کیا۔ سعودی کرتے ہیں، تم بھی کرو، سعودی تمہارا قبلہ ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں، خیر کیا کیا بولیں گے، کس کس پر
سینا کو بھی کریں گے. تو عورت کو پردہ کیا جاتا ہے کہ عورت کی اہمیت ایسی احترام والی ہے کہ اس کے اوپر صرف جائز نگاہیں پڑے، اچھی نگاہیں پڑے، قریب والی خونی رشتہ جس کا ہے اس کی نگاہیں پڑے. آپ برہنہ ہو رہے ہیں، یا جو لڑکیاں یا جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، تھوڑا سوچ لیں کہ اس کے اندر عیب کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. سوچیے اس کو تھوڑا سا بیٹھ کر، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بے بھلائی کس میں ہے. اسلام بے حیائی والا نہیں ہے، اور اسلام آپ کو مظلوم کرنے والا نہیں ہے. اسلام کے پاس بہت اچھے رائٹس ہیں. اسلام کے ہر حکمت کے پیچھے ہر فیصلے کے پیچھے بہت سارے حکم ہیں، حکمتیں ہیں. اس کو سوچے، یہ تو ایک دو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اور نکلتی ہیں حکمتیں. سبحان اللہ. پھر وہ کلام کس کا ہے، یہ فیصلے کس کے ہیں؟ خالق کے ہیں. اس کے خیال پر اتر کر ہر کوئی سمجھ تو نہیں سکتا، نعوذ باللہ، کیونکہ اس کا خیال تو ماورا ہے. اللہ سے عقیدہ اچھا رکھیے تو اللہ کے فیصلے پر عقیدے سے ہی ہوتے. سبحان اللہ. جنازے کے ساتھ جانا مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے، ناجائز یا حرام نہیں ہے. اب یہ عورتوں کا مسئلہ امام باجوری کی سند سے جو ہے نا ہم نے روایت کیا ہے. اگر کسی کو یہ کرنا ہو کہ ایب صاحب یہ بیان کر دیے عورتیں جا سکتے بول دیے، تو ہم نہیں، یہ فقہا کا بیان ہے، تو آپ ان سے بات کریے. تو یہ چند چیزیں تھیں. اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دفن کے تعلق سے گفتگو کریں گے، دفن کے حوالے سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس کے حوالے سے جو گفتگو میت کی نماز اور پھر اس کے حمل کے تعلق سے تھی، یعنی اٹھانے کے تعلق سے تھی اور جانے کے تعلق سے تھی، ہم نے اس کا تذکرہ کیا. اب کسی کے سوالات ہوں ان متعلقات سے تو اٹھائے رکھیے، یا اس کو چیٹ باکس میں ڈال دیجیے لکھ کر، یا انشاءاللہ آپ کو جب وقت دیا جائے گا تب آپ پوچھ لیجیے گا اختصاراً، کیونکہ پچھلی ہفتے بھی ہم نے یہ درس تصوف کو آگے نہیں بڑھایا تھا کاروائی. آج ہم اس کے تعلق سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس کی کچھ گفتگو کرنے کے بعد انشاءاللہ سوالات کو لیں گے اور انشاءاللہ درس کا اختتام بھی ہو جائے گا. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وانواره وعلومه فهم نفحات امدادات في الدين والدنيا والآخرة. فرماتے ہیں سیدنا امام العیدروس في معرفة السلوك بالمقامات القلبية ومعرفة الطرق وهي الثلاث الشریعہ والطریقہ والحقیقہ، کہ 10 مقامات سلوک کو ذکر کرنے کے بعد، ان کے 10 پھلوں کا ذکر کرنے کے بعد، کہ ہر مقام کے ساتھ کون سا پھل مل کر آتا ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد سیدنا امام العیدروس فرماتے ہیں کہ معرفت سلوک اور مقامات قلبیہ جو ہے نا کو معرفت تک پہنچنے کے 3 راستے ہیں. ٹھیک ہے، اور طریقت جس کو کہتے ہیں کہ جو روحانی سفر کا راستہ ہے، طریق ہے، ٹھیک ہے، راستہ ہے، دی اسپریچول وے آف ٹریڈنگ دی پاتھ آف اسپریچول جرنی. تو یہ اس کی جو ہے نا معرفت کے جو راستے ہیں اور مقامات قلب کے معرفت کے جو راستے ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ 3 طریقوں سے ہی روحانیت کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. اور انہی 3 راستوں ہر سلسلے میں انہی 3 راستوں کے ذریعے سے روحانیت کا سفر طے کیا جا سکتا ہے. اور وہ ہے الشریعہ، سب سے پہلی چیز شریعت ہے.
دوسرا طریقت جس کو راستہ کہتے ہیں روحانیت کا، اور تیسری ہے حقیقت. یہ حقیقت یعنی کہ دی ریالٹی، دی ایبسلیوٹ اسپرچول ریالٹی، جو حقیقت ہے، تمام چیزوں کی اصل ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 راستے ہیں جن کو طے کرنا ہوتا ہے، اور انہی 3 راستوں سے جا کر راستہ اتمام کو پہنچتا ہے اور معرفت حاصل ہوتی ہے. بغیر یہ 3 راستوں کے کوئی کہے کہ میں سیدھا طریقت پہ چل گیا، میں سیدھا حقیقت کو پہنچ گیا، تو کہ یہ راستہ تو جو مادرزاد ولی بن کر پیدا ہوئے تھے ان کو نہیں ملا، تو آپ کو کیسے ملے گا؟ تو بڑی ادب کے ساتھ میں ایسی بے وقوفانہ گفتگو کو کہیں گے کہ ہم، یہ بے وقوفانہ گفتگو جو ہوتی ہے کہ میں پہنچ گیا، میں آ گیا، یہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ آ گئے پہنچ گئے، یا کوئی منزل نہیں ہے، یہ کافی شاپ نہیں ہے. یہ طریقت کے راستے ہیں کہ جو بغیر پہلا طے کیے کہ دوسرا نہیں ملتا، دوسرا طے کیے بغیر تیسرا نہیں ملتا. تو جب تک تینوں پر نہیں چلیں گے جب تک کچھ نہیں ملے گا. سیدنا امام العیدروس ارشاد فرماتے ہیں، اب جس کو اگر اختلاف ہو تو ہمارے سے مت کریے، آپ جتنے مشائخین ہیں ان سے کریے، سب نے یہی بیان کیا ہے. تعریف الشریعت والطریقہ والحقیقہ. اب یہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اس کا بیان ہے، اس کا ڈیفینیشن ہے جو سیدنا امام العیدروس ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں شریعت کے تعلق سے، اور ہم آج کی گفتگو میں صرف شریعت کے حوالے سے کریں گے، انشاءاللہ آگے کی گفتگو آگے کے بیان میں ہوگی. تو وعند القوم الشریعت کالسفینہ اللہ والطریقۃ کالبحر والحقیقۃ کالدر. یہ سیدنا امام العیدروس ہی کی صلاحیت ہے کہ وہ یہ بات کر سکتے ہیں. ان جیسے اولیاء کی، سبحان اللہ، کہ کیسا کتنا پیارا بیان ہے کہ کہتے ہیں کہ اب شریعت اور طریقت اور حقیقت کو عام انداز میں اور سمجھنا چاہو تو دیکھو، اولیاء و صالحین کے پاس میں شریعت کشتی کی طرح ہے اور طریقت سمندر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اور حقیقت جو ہے یہ گوہر کی طرح ہے، پرل کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو شریعت کی کشتی میں سوار ہوئے بغیر کوئی طریقت کے سمندر میں پہنچ نہیں سکتا. سمندر میں کنارے پہ ٹھہر کر سمندر کے بیچ میں سمندر کے درمیان میں پہنچنا، یہ ہر ایک کا، نہ ہر ایک کی گنجائش ہے نہ کسی ایک کی. تو کنارے پر ٹھہریں گے تو کنارے ہی میں دفن ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے. اور گوہر جو ملتے ہیں وہ کناروں پر نہیں ملتے، وہ درمیان بیچ سمندر میں ملتے. تو بیچ سمندر میں پہنچنے کے لیے اچھے سے اچھے تیراک کو، اب یہ تیراک کی بات کر رہا ہوں میں، تیرنے والے سوئمر کی بات کر رہا ہوں، تو یہ صرف اس کا لنگوسٹک میننگ نہیں ہے، یہ میٹافور ہے. اس کو 2 طرف میں لیں گے کہ دیکھنا، ایک ہوتا ہے تیراک وہ کہ جو روحانیت کا اور عالم طریقت کا تیراک ہو، کہ جس کو جو خود کو اپنے آپ کو بڑا یہ سمجھتا ہے کہ میں طریقت کا بڑا سوار ہوں اور تیرنے والا ہوں اور تیراک ہوں. تو تیراک چاہے کیسا بھی ہو، اس کو سمندر کے بیچ میں پہنچنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی. سمندر عبور کرنا کوئی تیراک کے بس کی بات نہیں. ہر تیراک تھک جاتا ہے کچھ راستے میں، بیچ تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اور جہاں تھک جاتا ہے، جہاں اپنی صلاحیت پہ اترا کر تیرنا شروع کرتا ہے اور وہ اترا کر کہتا ہے کہ میں بیچ تک پہنچ جاؤں گا،
تو وہ تھک کر وہیں دم توڑ دیتا ہے، اس کا سفر پورا نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تیرتے تیرتے بہت دور آ گیا، تو سمجھتا ہے کہ میں بیچ گوہر تک آ گیا ہوں، لیکن اس کو گوہر ہاتھ نہیں لگتا، بلکہ وہ اسی میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور جو عقل مند ہوتے ہیں وہ کشتی لیتے ہیں، جس کو اپنی ذات پر نہیں بلکہ اس کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، تو نے جو جو ذرائع دی ہیں ان ذرائع سے ہی چل کر جائیں گے تو کچھ ملے گا، تو لہذا چلتے ہیں کشتی پر۔ یہ شریعت ہے، تو شریعت آپ کو لے جاتی ہے سمندر کی طرف، جو طریقت کا ہے، عالم روحانیت کا ہے۔ بغیر شریعت کے آپ روحانیت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ پہنچیں گے طریقت کے بیچ راستے پر، جو کہ اصل میں سمندر ہے۔ شریعت چلتی ہے روحانیت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جب بیچ سمندر آ جائے تو آپ وہاں جا کے اگر کسی کو گوہر تک پہنچنا ہے، پرل تک پہنچنا ہے، تو وہ غوطہ لگائے گا سمندر کے اندر، جو ہے روحانیت، جس کو حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس کو حقیقت نہیں چاہیے، وہ صرف کشتی پر ہی رہے گا اور دوسرے کنارے تک ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو کنارہ تو حقیقت میں ملتا نہیں۔ شریعت والے کو کنارہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سمندر پہ چل رہا ہے، وہ سمندر کے کنارے نہیں ہوتے، سمندروں کے کنارے نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ صرف کونے کونے مل جاتے ہیں، اس کی ایک اینڈ سے دوسری اینڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کو صرف آپ ایک طرف سے دوسری طرف اس کا خالی کونا ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پہ پانی جا کے رکتا ہے، کنارہ نہیں ہوتا، وہ پانی کو مانع کرنے والی، روکنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس سے ٹکرا کر رک جاتا ہے، ایسا ہوتا۔ تو شریعت چلتے 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 اب اس کا حقیقت تک، حقیقت کہ جس چیز پر چل رہے ہیں، شریعت جو قانون ہے اللہ نے دیا ہے، ہم اس کو، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اب سفر کے دوران خواہش ہوتی ہے کہ یہ کون سا گوہر ہے کہ جو کشتی کو چلا رہا ہے، جس چیز پر چل رہے ہیں یہ چلا کون رہا ہے؟ جیسا کہ ہم کشتی کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیے شریعت سے مراد، تو شریعت پہ چل رہے ہیں، شریعت کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ خیال آتا ہے کہ شریعت کے پیچھے ہے کیا؟ یہ شریعت کا قانون کس نے بنایا؟ جب قانون دان کی طرف توجہ ہوتی ہے تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اب سمندر کی طرف متوجہ ہوا ہے، اب طریقت کی طرف متوجہ ہوا۔ شریعت اس قانون دان، the one who constitutionalized that law, the law writer himself، جب اس کی طرف توجہ جاتی ہے تو یہ روحانیت کا سفر کیا مجھے صرف اس شریعت پر نہیں چلنا ہے، بلکہ اس پہ چلتے چلتے اس کی طرف جانا، راستہ ڈھونڈنا۔ تو اب سمندر میں غوطہ زن ہوا ہے، غوطہ لگایا اس نے، اب ڈیپ انٹو دی سی، جو جتنا اندر جاتا جائے اس کو ایک 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 چیزیں ملتی ہیں۔ سیدھا کسی کو گوہر نہیں ملتا، یاد رکھیے، کسی کو سیدھا موتی نہیں ملتے۔ تو جب وہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، you must have known by the ones who scuba dive or who are the dwellers of the sea، جو بحر میں جو ہے نا جا کے غوطے ڈالتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، ان کے بارے میں ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہوں گے یا کوئی پروگرامز دیکھتے ہوں گے، تو آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ جب جاتے ہیں تو ایسی ایسی مخلوقات اور ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو کبھی کسی کو معلوم ہی نہیں، جو اندر جاتا ہے اسی کو پتا ہوتا۔ یہ روحانیت ہے کہ عالم روحانیت میں جانے کے بعد اور چند مخلوقات، اچھا جو سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے اس کو ساری مخلوقات نہیں نظر آتی، لیکن جو نظر آتی ہیں وہ دیکھتا ہے۔ سمندر تو اور بڑا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اللہ نے چھپائے رکھا ہے
یعنی چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کسی کو شوق ہے تو آ کر دیکھے، ایسی بات ہے، وہ چھپانے کا کیا ہے؟ تو جس کو نہیں نظر آیا اس کو دکھا ہی نہیں کچھ. تو حضرت انسان جب غوطہ زن ہوتا ہے سمندر کے اندر تو مخلوقات نظر آتی ہیں، کئی مخلوق دیکھتا ہے، عجائبات دیکھتا ہے، وہ آ کر بیان کرتا ہے، لیکن لوگ بعض یقین کرتے ہیں بعض نہیں کرتے جب تک کہ آپ اس کو پکچرائز نہ کریں. لیکن روحانیت میں ایسا نہیں ہوتا. روحانیت میں کوئی پکچر اور کیمرہ نہیں چلتا، تو اسی لیے اس کے فوٹوز نہیں ہیں. جو دیکھتا ہے اسی کو پتا ہے کہ وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے. جس کو جو مزے آتے ہیں اسی کو پتا ہے کیا کیا مزے آتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اللہ نے کیسے کیسے ایگزامپلس بنائے ہیں اس دنیا میں اس کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. افلا تعقلون، اللہ پکار کے کہتا ہے عقل نہیں رکھتے؟ سوچو اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے، اس کے اندر راز ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے. سبحان اللہ. اللہ ينفعنا بأسرار الامام العیدروس وجمیع اصولہ وفروعہ، کہ ایک جملے میں اتنی باتیں کی ہیں کہ شریعت ایک کشتی ہے، طریقت ایک سمندر ہے، حقیقت ایک گوہر ہے، پرل ہے، موتی ہے جس تک پہنچا جاتا ہے. اب ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے، بہت سارا ڈھونڈنے کے بعد غوطہ زن کو ایک سیپ ہاتھ لگتا ہے. تو وہ جب اس سیپ کو کھولتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر وہ جوہر ملتا ہے جس کی خاطر وہ اتنا سفر کر کے زمین سے کشتی لی اور سمندر پہ سوار ہوا، سمندر کے بیچ گہرائیوں میں آیا، وہاں کے غوطہ زن ہوا، ڈوبا، جتنا ڈوبا جتنا ڈوبا جتنا ڈوبا وہاں پہ اس کو اتنی عجائبات ملے. اور ڈوبتے ڈوبتے عجائبات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک سیپ ملا. سیپ کو کھولا تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت عطا کی کہ جس کے پیچھے وہ تھا. حقیقت کیا ہے؟ تو وہ سیپ کے اندر جس سمندر میں تو چلتا ہوا آیا، جس سمندر پر تیری کشتی چلتی تھی، اس سمندر ہی کے پانی کا ایک قطرہ اس کے اندر گیا تو وہ موتی بنتا ہے. حقیقت میں ہے پانی، حقیقت تو پانی ہے اس کی، لیکن سیب میں جاتا ہے اللہ کی قدرت نے اس کی پانی ہونے کی صلاحیت کو بدل کے ماہیت چینج کر دی، اس کی شکل و صورت بدل دی اور اس کو گوہر بنا دیا. تو جب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر موتی ہے. اور وہ موتی کیا تھا؟ اصل میں پانی تھا، وہی سمندر کا جس میں ڈوب کے آیا. تو اتنا سمندر ہی اصل جو سمندر میں ڈوبا ہے وہی سمندر کا ایک خطرہ اگر گوہر ہے تو ویسے ہی پورے گوہر میں ڈوبا ہوا تھا. لیکن سوچنے لگے کہ یہ تو میں تو پورا ہی گوہر میں ہوں، تو یہ بھی غلط ہے. اتنا پانی پورا مل کر بھی گوہر نہیں بنتا، بلکہ وہ خطرہ ہی گوہر ہوتا ہے. اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ پوری مخلوقات ایک بحر ہے اللہ کا. چاہے کوئی عالم ہو، عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم قیامت ہو، عالم روحانیت ہو، عالم ملک ہو، عالم جباریت ہو، عالم رحمانیت ہو، عالم جبروت ہو، عالم ہاہوت ہو، یہ سب عوالم ہیں روحانیت کے. ٹھیک ہے، عالم ڈفرنٹ ریمس آف دی Allah's creation. تو ان کے اندر آپ جائیں تو اس سب کے بعد میں ایک سیپ ملتی ہے. سیپ
سیب حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے. سیب ایک کور ہے کہ جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے. اللہ اللہ. سیب ایک کور ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے. جس کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ اس کا ایک لباس ہے. اس سیب کو کھولیں تو اس کے اندر حقیقت ملے گی جس کے آپ متلاشی ہیں. جب اس حقیقت کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ حقیقت جو موتی کی شکل میں آپ کو ملی ہے، کیا وہ وہی سب کچھ تھا؟ وہ بذات خود سیب بن گیا؟ وہ بذات خود کیا موتی بن گیا؟ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس کو بھی کوئی بنانے والا ہے کہ جس نے اس کو موتی کی شکل دی. تو انسان پورے یونیورس میں ٹریول کرتا ہے، روحانیت کا سفر کرتا ہے، مختلف مقامات کی سیر کرتا ہے. کرتے 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 سب کو دیکھنے کے بعد ایک ذات ملتی ہے کہ جو ہر مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ملتی ہے، جو ایک لباس اوڑے ہوئے ہے، کہ جس کے لیے فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں دکھنے میں، ولکن رسول اللہ، لیکن حقیقت میں کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں. اس کی بشریت کا لباس ملتا ہے. جب اس لباس بشریت والے کو پیکر کو دیکھتے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر موجود ایک گوہر کا پتہ لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ اللہ چھپا وہ خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ اللہ پہچانا جائے تو اس نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. فہو نور محمد صلی اللہ، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علیہ. وہ نور کو ایک لباس دیا جس کو سیب کہتے ہیں. اس سیب کو ایسے گوہر، ایسے سمندر میں رکھا کہ جہاں پہ مخلوقات کا ایک عالم ہے، ازدحام ہے، ہر طرف سے مخلوق گھیرے ہوئے ہیں اس کو، لیکن اتنی مخلوقات کو ہٹا کر کوئی اس تک پہنچے تو اس کے اندر پنہا نور یزدانی کو کوئی دیکھ سکے، کوئی تو پتا چلے گا کہ جب اس نور کو دیکھے گا تو یہ حقیقت میں بھی یہ ساری کائنات کی حقیقت ضرور ہے، لیکن پھر اس کے اوپر بھی ایک حقیقت الحقائق ہے، وہ ہے اس کا بھی خالق. سبحان اللہ. تو موتی تک بھی پہنچ جائے تو کوئی موتی کو بنانے والے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس سارے کشتی، سمندر اور مخلوقات اور ساری چیزوں کا خلاصہ وہ ایک موتی ہے جس کو پہنچنا ہے، سب کو اسی در تک پہنچنا ہے. انا قاسم، اللہ کے رسول نے کہا میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرے تک ہی آیا جائے گا، جس کو جو ملے گا مجھ تک ہی آنا. سرکار مدینہ کی دہلیز تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ. اس تک پہنچنا. جب اس تک پہنچیں گے تو آپ کو اللہ تعالی کا وصل اختیار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب اختیار ہوگا کہ جہاں اللہ کو احاطے کے طور پر تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے ایسے جلوے ملیں گے کہ نہ جس کا کوئی بیان ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ اس کو سیب و موتی کہا جا سکتا ہے، نہ کچھ. تو تب جا کے وہ اللہ ہے کہ جو کسی کے بیان میں نہ آ سکے لیکن زبان پر ہر ایک کی ہے. آؤ کعبے میں، آؤ کعبے سے مدینے میں خدا ملتا ہے، کسی بے گھر کا کسی گھر سے پتہ ملتا ہے، تو مدینے میں اس بے گھر کا پتہ ملتا ہے. تو سارا سفر کر کے اس مدینے والی شخصیت اور ذات کی طرف پہنچے، پھر وہ ذات کو دیکھا تو وہ بھی ایک لباس ہے، اس کے
اندر پنہا اس کی حقیقت کو دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی بنائی ہوئی ایسی شے ہے کہ جو کبھی کسی نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے. پھر اللہ کیا ہے؟ وہ اس حقیقت کی بھی ایک حقیقت ہے. دی ریالٹی آف دی ریالٹیز ہے اللہ تعالی. آج اسی ایک جملے کے درس پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد کا درس جو آگے بھی شریعت کے حوالے سے جو چند باتیں سیدنا امام العیدروس نے آگے ارشاد فرمائی ہیں اس کی طرف ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھتے ہیں. آج صرف اسی بات کو لے کر اٹھیے کہ جو کچھ گزارشات کر سکیں کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت الحقائق کو پہچاننے اور اس تک سفر کرنے اور اس تک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اعظم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک وصل اللہ تعالیٰ اختیار اللہ تعالیٰ فراہم کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے, حضور کی اہل بیت کی محبت دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب دے, حضور سے جن کو نسبت ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت اور ان کا ادب دے, اور صحیح طریقہ منہج السادہ آل بعلوی اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمارا سفر اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھے. منہج مشایخین العارفین اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. حقیقی علماء کا اللہ تعالیٰ ہمیں نہج دے, حقیقی علم عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. والحمد للہ رب العالمین. والفاتحہ الی حضرت النبی سیدنا محمد. اللهم آمين اللهم آمين اللهم يا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی تھیں لیکن ہر چیز کے لیے زبان نہیں ہے, ہر چیز کے لیے لفظ نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے حبیب جانی صاحب ہر مجلس کے اختتام میں ایک مصرع کہتے ہیں, شعر کہ بلکہ حبیب جانی صاحب بھی دوہرا دیں تو اس کا صرف ایک مصرع یاد رہتا ہے, باقی تو قلم ہے آپ لپا اور مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا حضرت. سبحان اللہ. آپ مت بولیے. تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے, قلم ہے آپ لپا اور مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. اللہ اللہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. سبحان اللہ. تو بس اسی کے اندر پھر ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ جو کچھ کہا بس اس کے بعد ابھی کچھ باقی ہے, لیکن وہ باقی ایسا ہے کہ زبان اور قلم اور گفتگو اور ورق کے ماورا ہے. بس اللہ تعالی ہمارے زار پر رحم فرمائے. آپ تمام کے کوئی سوالات ہوں تو تیزی سے کر لیجئے, انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کا اختتام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ پرسوں عبدالرحیم ارمنی صاحب کا جنازہ جب ہو رہا تھا اس ٹائم ان کے جنازے کے ساتھ ایک خواتین کا بھی جنازہ آیا تھا, تو پہلے ان کا جنازہ رکھے تھے, اس کے بعد پیچھے ان کا جنازہ رکھے تھے. تو ہم کو جنازے کی نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے کہ ایک ہی ساتھ ایک ان کا جنازہ ہے, خواتین کا جنازہ ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے بیان بھی کیا ہے کہ جتنے جنازے ہوں گے ایک ساتھ بھی رکھے جائیں تو پڑھے جا سکتے ہیں. تو آپ
تمام ہی جنازوں کے پیچھے نماز کی نیت کریں گے، جتنے بھی ہوں، 1 ہو 2 ہو یا اس سے زیادہ ہوں، تو آپ ان کی تمام کی نیت سے کہ میں ان تمام جنازوں کے لیے کے اوپر نماز پڑھتا ہوں تابع اس امام کے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف، یہی نیت ہوگی۔ کسی اسپیسیفک شخص کے بارے میں اگر نیت کریں گے تو پھر آپ دوسروں کی نماز جنازہ سے محروم ہو جائیں گے کہ دوسرا بھی حقدار ہے آپ کی دعا کا۔ تو وہ حساب سے امام جتنوں کے پیچھے نماز کے لیے نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کی نیت کر لیجیے، میں نیت کرتا ہوں ان نماز جنازہ کی تابع اس امام کے، کہ جس پر امام پڑھ رہا ہے آپ کی نیت ہو جائے گی۔ تو ہر ایک کی نیت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سامنے کس کی ہے پیچھے کس کی ہے۔ اور کوئی السلام سوال؟ علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ علیہ۔ حضرت، یہ اس سے ہٹ کے سوال ہے جی کہ جنرل بعض اصحاب سے منسوب ہو جاتا، اگر ادھر گلی میں سے بھی گزر گئے تو جنازہ ہو جاتا بول کے، بعض غلط تو ایسا کچھ کہ اگر بیچارہ عیادت کو گیا تو لوگ مر جاتے یا پوچھ لیا تو مر جاتے، ہوتا ایسے حالات ہوتے تو ایسا ایسے عقیدے کی جب ایسے حضرت آپ سے گزارش ہے ذرا محمد یونس صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کری جا سکے۔ انشاءاللہ ضرور۔ تو ایسے جو بھی اشخاص ہیں کہ جن کے گزر جانے یا جن کے محلوں سے یا جن کے بذات خود کسی علاقوں سے گلی کوچوں سے گزر جانے سے انتقالات ہو جاتے ہیں، یا تو آپ ان کو باندھ کے رکھیے یا پھر اس عقیدے کے کوئی اصول مرتب کیے جائیں تو پھر اس کو مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم محمد یونس صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے لیے رحمت کی بہاریں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ان کے اوپر، ان کی قبر کے اندر اللہ انہیں غریق جنت کرے انشاءاللہ۔ حضرت تو اس سے وہ کہ میرے بھانجا اور بھانجی کی شادی ہے، تو جی جی دونوں کے لیے بھی خاص دعا کیجیے اور سب خیر خوبی سے سارے مراحل تکمیل۔ ضرور انشاءاللہ۔ ہمارے حبیب جانی صاحب کے جو ہے نا دونوں ہی طرف سے ماموں ہیں آپ، تو اور دونوں ہی کے والدین سے بھی فقیر بھی واقف ہے اور بلکہ لڑکے سے بھی واقف ہے، تو الحمدللہ سب اچھا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن اچھوں کی نسلیں ہیں، جن اچھوں کے بھانجے بھتیجے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے خیر و خوبی اور انہی کی برکتوں اور اسلاف و فروع کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس نکاح کو کامیاب رکھے، کامران رکھے، ان کے اندر محبت عطا فرمائے، تحمل عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نکاح کو نکاح دائمی بنائے اور ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے انہیں، ان کے خاندانوں کو جو کوئی جمع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جمعیت کو جمعیت مبارک کرے، خیر کرے، نکاح مبارک کرے، نکاح خیر فرمائے، ان کے ذریعے سے ایسی نسلیں اللہ تعالیٰ آگے پھیلائے کہ جو دین اور اہل سنت کے صحیح عقائد کے سپاہی بھی رہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے شاگردوں کو تھامنے کی صلاحیت رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بہت ساری رزق کی برکتیں، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے ان کے لیے ہر قسم کی خیر اور بھلائی کے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب رکھے، رسول اللہ کی برکت سے، رسول اللہ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی محبتیں، انہی کی شفقتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کوئی سوال؟ جی کچھ فرما رہے تھے جانی صاحب؟ نہیں آمین بلا دعا۔ کوئی سوال ہے تو کوئی نہیں ہے سوال، انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ تمام کو بھی اپنی اپنی مصروفیات میں جانا ہے، ہمارے حبیب جانی صاحب کو بھی مصروف ہونا ہے، تو انشاءاللہ جو کوئی ایسی گزرگاہوں
سے تعلقات رکھتے ہوں یا جن کی گزرگاہوں میں اسی تاثیر ہو کہ وہاں پہ مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں، تو دعا کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے نکلیے کہ آپ کے گزر سے کوئی اور گزر نہ جائے۔ اسی معروضات کے ساتھ آپ تمام سے آمین اجازت آمین چاہتے ہیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ اللہ خیر، خیر۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔